ارشاد بھٹی صاحب کچھ افواہیں ہیں جو میں چاہتی ہوں آپ سے تھوڑا سا کلیئر کریں. ایک تو اب پی آئی اے کو گراؤنڈ کرنے کا معاملہ, اس کے اوپر وفاقی کابینہ سے منظوری لی جانی ہے. پی آئی اے کی ملکیت ہے امریکہ میں ایک ہوٹل روزویلٹ, اس کو بیچنے کا معاملہ. اس میں ناقدین یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ہونا ایک پری پلانڈ اسکیم تھی, شاید یہ سازش تھی. آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ پہلی بات وہی میڈم شیخ مظہر عباس صاحب والی, وہ بچے والی جو اس کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. میرا اس سے تھوڑا سا بڑا بچہ ہے اور میں ابھی اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں. اسی طرح میرا بچہ میرے سینے پہ آتا ہے, بیٹھتا ہوتا ہے سم ٹائم جب میں سویا ہوتا ہوں, لیٹا ہوتا ہوں. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نیچے, یہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں مر گیا ہوں, وہاں مجھے گولیاں مار دی گئیں اور میرا بیٹا اوپر بیٹھ کر اور جس طرح وہ بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے اس عجیب و غریب ظلم ہو رہے ہیں اس دھرتی پر, اس زمین پر. یہ اس طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کچھ. اللہ بہرحال کشمیریوں کو ہمت دے, حوصلہ دے, اور اللہ تعالیٰ فضل کرے. ہم جیسے لوگ نہیں برداشت کرتے. دوسری بات, کس چیز کی بیچنے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ ملک بیچ دیا گیا ہے. یہ حسن نثار صاحب جو رو رہے ہیں, یہ جو 25 سال سے لکھ رہے ہیں, یہ ملک بیچ دیا گیا, ہر ادارہ بیچ دیا گیا ہے. یہ پینٹ ہاؤس بیری قزاق کس کے بارے میں کہا گیا تھا برطانیہ میں؟ وہ ہمارا 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا. یہ سر محل, یہ نیکلس, یہ کیا تھے؟ یہ جعلی اکاؤنٹس کیا تھے؟ یہ فلودے والے اور یہ دھوبی نائی کون تھے؟ یہ ٹی ٹی کپور کون تھے؟ یہ سٹیل مل کیا ہے جس کو کبھی کسی ملک میں کہ 34 ارب دے دیے ہیں تنخواہوں میں اور سٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے؟ کبھی کوئی ہو, کوئی ادارہ, ریلوے دیکھ لیں, 1 لاکھ بھرتیاں کرنے جا رہے ہیں. وہ خدا کا خوف کرے وہ وزیر کہ وہ پہلے ریلوے کتنے خسارے میں ہے, اوپر سے باقی محکمے, اوپر سے ہر شاخ پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب و غریب کہانیاں ہیں. مجھے بیچ دیا گیا, میں 2 لاکھ کا مقروض ہوں, میں نے لیا تھا قرضہ, کدھر گیا میرا قرضہ؟ ادارہ کوئی سر پہ پیر پہ کھڑا نہیں ہے, ملک میں کچھ ہے نہیں ہے, وہ قرضہ کدھر گیا؟ وہ پیسہ کدھر گیا؟ یعنی مجھے اسپتال میں دوائی ٹیکہ نہیں ملتا, مجھے باہر پانی صاف نہیں ملتا, وہ پیسہ کدھر گیا جس کا 2 لاکھ کا میں مقروض ہوں؟ میری بہن ماں یا بیٹی تو جاتی ہے, وہ سڑک پر بچے پیدا کرتی ہے, یہ پیسہ کدھر گیا؟ یہ سو کالڈ کھا گئے, یہ جن کو ہم نے گلیمرائز کیا ہوا ہے, یہ جمہوریت کھا گئی, یہ جمہورے کھا گئے, یہ بدبودار نظام کھا گیا. اچھا اب آ جائیں, آپ کو پتہ چلا ہے وہ آپ کے روز ویلٹ پہ آنے سے پہلے میں ایک جواب دے دوں. آپ کو پتہ چلا ہے جعلی پائلٹس ہیں, مشکوک پائلٹس ہیں, مشتبہ پائلٹس ہیں, یا وہ پائلٹس ہیں جو نئے امتحانی نظام میں فیل ہو گئے, ان کی فلائنگ اور ٹریننگ مکمل ہے. آپ نے خاموشی سے کیوں نہیں ان کی تحقیقات کی؟ جو واقعی جعلی پائلٹس ہیں, جیسے آپ نے بتایا 9 اعتراف کر چکے ہیں, ان کو آپ خاموشی سے کیوں انڈر گراؤنڈ نے کیا؟ پی آئی اے میں سکروٹنی کیوں نہیں کی؟ بعد میں آپ بتا دیتے مسلسل حادثوں کی وجہ سے مطلوبہ معیار پورا نہیں ہوا, اس لیے ہم نے انڈر گراؤنڈ اتنوں کو کر دیا. پہلے شور مچ گیا, ہوا کیا؟ پہلے شور مچا جعلی 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 جعلی, 262 جعلی, پھر پتہ چلا 262 نہیں ہے, پی آئی کے 148 ہیں, پھر پتہ چلا 144 ہیں. آج یاسر پیرزادہ نے کالم لکھا ہے کہ 144 پائلٹس میں سے 39 پائلٹس پی آئی اے چھوڑ چکے ہیں. ان میں وہ مرحوم پائلٹ بھی ہے جو حویلیہ میں مارا گیا ہے. 36 پائلٹس کے بارے میں معلومات ہی غلط ہیں, باقی 60 بچتے ہیں. یہ 60 پائلٹ ہیں. 60 پائلٹس کے لیے آپ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, پہلا نام کیا ہے؟ پاکستان. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ انٹرنیشنل ایئر لائن. اور یہ کن کے جمہوروں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے؟ پاکستان. اچھا, 2 سرور سخان کی سن لیں, 2 تقریریں, 2 پریس کانفرنسز, 2 ٹی وی پروگرام کھڑکا دیے, اور پی آئی اے کو باضابطہ ابھی تک نہیں بتایا کہ کون کون جعلی ہیں. پروگرام کھڑکا دیے, ٹی وی ٹاک شوز کر دیے. اب کیا ہے؟ یورپ پابندی, اقوام متحدہ پابندی, عرب امارات نے وضاحتی خط لکھ دیا ہے. اور یہاں پی آئی اے کا معاملہ نہیں رہا, نجی ایئر لائنز کا معاملہ نہیں رہا, ان تمام انجینئرز اور ان تمام پائلٹس کا معاملہ ہے جو غیر ملکی کام میں کرے, وہ بھی مشکوک ہو گئے ہیں. کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے کا. اب آ جائیں اس پر. غلام سرور صاحب کا انٹرویو دیکھیں. ہماری کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا ویئر اباؤٹس ہی نہیں پتا. مجھے نہیں پتا, قوم کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. یہ کون تھے؟ یہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں, یہ ایڈوائزر ہیں. نجکاری کس کی کرنی تھی؟ پی آئی اے کی. نجکاری کس کی کرنی تھی؟ سٹیل مل کی. نجکاری کس کی کرنی تھی؟ ریلوے کی. نجکاری کس کی ہو گئی؟ ہوٹل کی. اب کیوں ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ عمران خان سے ارشد شریف نے پوچھا کہ زلفی بخاری صاحب بزنس کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا.
ایڈوائزر ہیں, سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے وہ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب یہ غلام سرور صاحب, سنا جا رہا ہے مبینہ طور پر غلام سرور صاحب اور ان کی آپس میں چپکلش ہے, اور یہ سارے معاملات میں بہت سارے یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ دونوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اب ہوٹل کیوں جا رہا ہے بھائی, کون لے جا رہا ہے, کس کی طرف جا رہا ہے, کیوں اس کو سب سے پہلے نجکاری کی جا رہی ہے؟ یہ بڑے سوال ہیں, یہ بہت بڑے سوال ہیں. یہ ہوگا نہیں, یہ لکھ لیجئے گا بہت اس کے ریزلٹ, لیکن یہ جو یہ کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے. یہ بہت نہیں, اگر کسی مصلحت کے تحت کرنا بھی ہے تو اس وقت جب ویسے ہی پراپرٹی کے ریٹس اتنے نیچے ہیں, مطلب مجھے نہیں پتا ہے نو ایکسپرٹ, لیکن پھر بھی پرانی نظر ہے, بہت پرانی نظر ہے اس پر. بہت لوگوں نے ٹرائی کی, اب یہ بھی ٹرائی کر لیں, بیچ لیں سارا کچھ, ایک دن کریں پاکستان کو پلاٹوں میں تقسیم کر کے بیچیں. اور صحیح کہہ رہے ہیں حسن صاحب, یہی تو ٹائم ہے کرنے کا, پلاٹوں میں تقسیم کر کے اس ملک کو, سندھ کا علیحدہ بیچ دیں, پنجاب علیحدہ بیچ دیں, کے پی کے علیحدہ بیچ دیں, بلوچستان علیحدہ بیچ لیں, اور مجھے بتا دیں کہ میں کس پلاٹ میں آؤں گا, مجھے بھی بیچ دیں. بیچ تو دیا ہے ظالموں, اور ظالموں مر جاؤ گے خدا کی قسم. چلیں شہزاد کو بھی شامل گفتگو کرتے